حضرات محترم، سب سے پہلے تو یہ کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ایک ہو تو اسے ولی کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں تو انہیں اولیاء کہتے ہیں۔ واحد ولی اور جمع ہے اس کی اولیاء۔ قرآن مجید کے اندر ولی کا لفظ 42 مرتبہ آیا ہے، اسی طرح اولیاء کا لفظ بھی 42 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ولی کا لفظ بھی 42 مقامات پر قرآن مجید کے اندر ہے، اور اولیاء کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر 42 مقامات پر مختلف آیات کے اندر ہے۔ اور عربی گرامر میں ولی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتا ہے صفت مشبہ۔ اسم فاعل کے اندر حدوث کا معنی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے اندر دوام کا معنی ہوتا ہے۔ اب یہ گرامر کی چیزیں ہیں، صرف اور نحو کی چیزیں ہیں، ان کا جاننا عوام الناس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، جو قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، احادیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہے، فقہ کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے، صحابہ کے حالات پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو عالم کے لیے، صاحب علم کے لیے عربی گرامر کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک عربی گرامر، صرف اور نحو نہیں آئے گی، قرآن، حدیث اور دیگر علوم میں الف با بھی نہیں آئے گی۔ ان کا جاننا، سمجھنا ضروری ہے، اور ابتدا ہی اسی بات سے ہوتی ہے۔ یعنی مدرسے کے اندر جو عربی کا پہلا سال ہوتا ہے، اسی کے اندر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور شروع حروف سے کیا جاتا ہے، الف با سے۔ جو نورانی قاعدہ کئی سال پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جب آپ عربی شروع کریں گے تو پہلے سال الف با تا کے متعلق بتایا جائے گا کہ جی حروف کی کتنی قسمیں ہیں، حروف صحیحہ، حروف علت مختلف ہیں، پھر آگے 7 اقسام، 8 اقسام، مختلف قسمیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب علم اور عالم کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ان کے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بنتا۔ البتہ کم قسمتی سمجھ لیں کہ آج کل عالم، مقرر، خطیب، مبلغ، مولوی یا عالم عموماً اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ عمومی بات کر رہا ہوں میں، عام طور پر۔ پہلی بات کہ آواز اس کی اچھی ہو، دوسری بات اس کو سر لگانا آتا ہو، تیسری بات قصے، کہانیاں اور اشعار اس کو یاد ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہیں، بھلے آپ کو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہ ہو، احادیث مبارکہ کی کتابوں کے نام بھی نہ آتے ہوں کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کی کتاب کون کون سی ہے، قرآن مجید کے اندر تفسیر کیا ہے، بھلے وہ نہ آتا ہو، آپ عالم ہیں اور ماشاءاللہ منبر سنبھال لیں، پھر دیکھیں کس طرح ویلیں آپ پر گرتی ہیں۔ اور یہی حال آج کل نعت خوانوں کا ہے، شکل و صورت سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس کو کیا چیز چاہیے، اس کے مطابق وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں۔ اب آپ حیران ہوں گے، یوٹیوب پہ جا کر آپ ایک لفظ لکھیں، نعت ہے، رم جھم، RIM، رم JHIM، جھم، یہ لفظ لکھ لیں، اور اس کے بعد ایک نعت آئے گی آپ کے سامنے،
نہ اس بندے کی داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اور 15 سے 20 منٹ وہ یہی ایک لفظ کہتا ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، اور ہے محفل نعت اور اوپر نوٹوں کی برسات۔ تو ایسے لوگوں کا علم سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ تو ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ جو کلمہ کفر ہوتا ہے۔ آج سے 1.5-2 مہینہ پہلے یا مہینہ 1.5 مہینہ پہلے برسی ہو رہی تھی، سالانہ ورینا جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک مقرر خطاب فرما رہے ہیں۔ اب اللہ کے بندے نے واللہ عالم کہنا تو یہ چاہیے کہ بھول کر ایسے پڑھا ہوگا، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ہم آپ سارے اس کو جانتے ہیں، نام لیں تو غیبت ہو جائے گی، اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں او کما قال۔ اب یہ لفظ تو سنا ہوا ہے اس نے کہ ایسے کہا جاتا ہے، مولوی کہتے ہیں او کما قال۔ اب اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ او کما قال کہاں کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث شریف ہو تو اس کے بعد او کما قال کہنا بہتر ہے، ضروری ہے، کہنا چاہیے، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ اس لیے کہ او کما قال کا مطلب ہے یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ او کا مطلب یا، کما کا مطلب جیسا، قال کا مطلب فرمایا۔ یعنی ایک حدیث پڑھی مثلا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد خطیب یا حدیث پڑھنے والا کہتا ہے او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے انما الاعمال بالنیات، یا تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے او کما قال، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ارشاد فرمائے۔ یعنی حدیث شریف ہو تو اس کے بعد او کما قال کہنا چاہیے تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم جو الفاظ بتا رہے ہیں وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی ویسے نہ فرمائے ہوں، اس سے کم یا زیادہ فرمائے ہوں، اس لیے حدیث کے بعد او کما قال کہنا یہ بہتر ہے، کہنا چاہیے، احتیاط ہے، تقوی ہے۔ لیکن اگر یہ او کما قال آپ قرآن مجید کی آیت کے بعد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مثلا ایک آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے بعد کہہ دیا او کما قال، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے قرآن میں شک ہے، یعنی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں گویا شک ہے کہ ایسے ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن میں شک کرنے والا دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہتا۔ اب اس اللہ کے ولی نے، ہمارے محلے ہی کی بات ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے او کما قال۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک تقریر سن لی نیٹ پر اور اس کو رٹ لیا اور جا کر ممبر سنبھال لیا۔ ایسے ہی آپ نے یہ لفظ تو بارہا سنا ہوگا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سب نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، حالانکہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی مشروط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر صحابی کا نام آپ لے رہے ہیں، یعنی جو حدیث صحابی راوی ہیں، روایت کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان صحابی کا نام لیا ہے پھر تو آپ قال قال 2 دفعہ کہیں گے، اور اگر آپ نے صحابی کا نام نہیں لیا تو پھر آپ 1 دفعہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دفعہ پھر نہیں کہنا۔ مثلا
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ، یہاں تو صحیح ہے، اس لیے کہ قال کا مطلب ہے کہا، فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا۔ تو کہا دو دفعہ آئے گا اس وقت جب پیچھے صحابی کا نام مذکور ہوگا، اور اگر صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، آپ ویسے ہی حدیث سنا رہے ہیں، تو پھر دو دفعہ قالا کہنا ٹھیک نہیں ہے، پھر ایک دفعہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو میں نے شروع میں کہا، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ہر حدیث کے بعد نہیں کہا جاتا کہ آپ نے جو بھی حدیث پڑھی اور اس کے بعد کہہ دیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی اس حدیث کے بعد کہا جائے گا جس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ہوں۔ اگر کسی صحابی کا قول ہے تو پھر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا۔ مثلا حدیث ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرج علی المہاجرین والانصار وهم جلوس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے پاس آئے، مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے پاس آئے۔ اب یہ بات حضرت انس کہہ رہے ہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں فرما رہے، بلکہ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لائے۔ تو اب حضرت انس کے قول کے بعد یوں کہنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ غلط ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ ہوگا، نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ تو حضرت انس کی بات ہے۔